بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، بھارت چیخ رہا، بھارت کے دانشور چیخ رہے ہیں اور انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بنگلہ دیش کا کریں تو وہ کیا کریں، کیونکہ بنگلہ دیش میں جو اس وقت حکومت قائم ہے وہ بنگالی جو مفادات ہیں ان کو لے کے آگے چل رہی ہے۔ وہ یہ سمجھ گئی ہے اور وہ بالکل اس کو کلیئر ہو گیا ہے کہ جو انڈیا نے 1971 میں ان کی مدد کی تھی بنگلہ دیش بنانے میں، تو وہ بنگالیوں کے لیے نہیں بنگلہ دیش بنایا تھا، وہ انہوں نے انڈینز کے لیے بنایا تھا۔ انڈیا نے اس پورے دور میں کئی طریقوں سے بنگلہ دیش کو استعمال کیا۔ ایک تو یہ کہ جو بنگلہ دیش کی اکانومی تھی اس کو اس طرح سے انہوں نے مینپولیٹ کیا کہ اس کا فائدہ بھی انڈیا کو ہوا۔ اس طرح سے جو مختلف انڈسٹریز ہیں اس کا فائدہ جو ہے، جو پٹسن ہے، جو چاول ہے، جو دوسری چیزیں ہیں بنگلہ دیش کی، وہ بھی یوز کی انڈیا نے۔ اسی طرح سے انڈیا نے بنگلہ دیش کو ایک اپنی منڈی بنایا، اپنی بہت سی پروڈکٹ جو ہیں وہ وہاں پہ بیچی، اور یہ تو ایک اکانومی کا فائدہ تھا۔ اس طرح سے پانی کے معاملات میں، جو دریاؤں کا پانی ہے اس کے معاملات میں، اس پانی کو انڈیا میں روکا۔ اس میں بھارت کے جو یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو مفادات تھے اس کو ترجیح دی گئی، اس میں بنگلہ دیش کے مفادات کو ترجیح نہیں دی گئی، اور اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ بنگلہ دیش کے نے محسوس کیا، اس میں ان کے دانشوروں نے، ان کے صحافیوں نے محسوس کیا کہ ہمارے جو مفادات ہیں، ہمارے جو پرائرٹیز ہیں، ان کو انڈیا پوری طرح سے نظر انداز نہیں کر رہا، انہیں لوٹ رہا ہے۔ پھر سرحدی تنازعات جو تھے ان کا ایک معاملہ تھا، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سکم میں جب یہ ایک مسئلہ بنتا ہے، وہاں پہ آبادی کا مسئلہ بنتا ہے اور اس میں بنگالی بھی ہوتے ہیں، تو اس میں جس طریقے سے یعنی جو بنگالیوں کو شہریت دینے کے معاملات ہیں، بنگالیوں کے ساتھ جو معاملات ہیں، اس کی بھی بنگال میں بہت ریزسٹنس ہوئی کہ وہ اس میں بھی جو ہے انڈیا کا جو رویہ تھا وہ اینٹی بنگالی تھا۔ انڈیا جو ہے وہ دو چیزوں پہ کھیلتا رہا ہے بنگلہ دیش کے معاملے میں۔ ایک تو یہ کہ اس نے کہا جی 1971 میں بہت زیادہ جو تعداد میں لوگ جو ہیں پاکستانی فوج نے ہلاک کیے ہیں، بنگلہ دیش کی عورتوں کا ریپ ہوا۔ اس میں بہت سی کتابیں آئی ہیں، جو دعوے کیے جاتے ہیں وہ غلط ہیں، وہ اس طرح سے درست نہیں ہے۔ جنگ ہوتی ہے، اس میں پاکستانی سپاہی بھی مارے گئے، گرفتار بھی ہوئے، اس میں بہت سے برے واقعات پیش آئے جس پہ ہمیں دکھ بھی ہے، شرمندگی بھی ہے۔ ہم اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کرتے۔ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہماری تاریخ میں، یہ پاکستان کی تاریخ میں، بنگلہ دیش کی تاریخ میں یہ واقعہ نہ ہوتا۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ تو ہو گیا، اب پاکستان کا تو اس طرح سے بنگلہ دیش پہ کنٹرول نہیں ہے، بنگلہ دیش کے وسائل پہ کنٹرول نہیں، معاملات پہ کنٹرول نہیں، تو کیا یعنی وہ جو بنگلہ دیش کی جو چیزیں ہیں، بنگلہ دیش کے جو اثاثے ہیں، بنگلہ دیش کے پاس جو چیزیں ہیں، وہ ساری انڈیا کو دے دی جائے؟ بنگلہ دیش جو ہے نیپال بن جائے، بنگلہ دیش بھوٹان بن جائے، اور بنگلہ دیش جو ہے وہ انڈیا کی ہر بات مانے؟ یعنی جو ڈھاکہ میں ہونے والے فیصلے ہیں ان کی اپروول جو ہے وہ دہلی دے؟ یہ تو نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان اگر اب انڈیا بنگلہ دیش سے تعلقات بناتا ہے اور بنگلہ دیش پاکستان سے تعلقات بناتا ہے، تو ایسے تعلقات تو بہرحال نہیں بنیں گے، ایک ون ون والی پوزیشن والے تعلقات بن سکتے ہیں۔ لیکن انڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا برابری کی سطح پہ تعلقات بنانے کی اس میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ یا تو وہ سر جھکا لیتا ہے جیسے اس نے چین کے سامنے جھکایا ہوا، یا وہ سر جھکانے کی کوشش کرتا ہے جیسے وہ پاکستان کی کوشش کر رہا ہے، جیسے بنگلہ دیش کی کوشش کر رہا ہے، جیسے اس نے سری لنکا میں معاملات کیے۔ یہ اس کی ایک اسٹریٹجی ہے، اور اس کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس سے جو معاملات ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی سب سے بڑھ کے بات یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ جو تعلقات کی خرابی ہے، اس پہ وہ یہ بھی شور مچا رہا ہے کہ جی وہاں ہندوؤں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ یہاں بھی ہوتا ہوگا، جو بنگلہ دیشی گورنمنٹ ہے اس نے اس کا بڑا نوٹس لیا ہے اور اس پہ دکھ کا اظہار کیا ہے، اور پھر اس طرح سے ہندوؤں کا کارڈ جو ہے، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ وہ استعمال کرتا رہا ہے کہ 1971 میں بھی کس طریقے سے انہوں نے ہندوؤں کو موٹیویٹ کیا تھا، اور لاکھوں کی تعداد میں ہندو جو ہیں وہ ڈھاکہ آئے تھے، اور ڈھاکہ آ کے وہ پروپیگنڈا ان کے ذریعے کیا گیا تھا، دیکھیں جی وہاں تو ہو رہا ہے، بہت ظلم ہو رہا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا تھا کہ جو عالمی رایامہ ہے اس کو اس نے اپنے حق میں استعمال کیا، اور اسی میں ایک ایسی فضا پیدا کی جس میں وہ سانحہ جو ہے وہ پیش آیا، اس نے حملہ کرنے کا جواز اس میں تلاش کیا۔ لیکن اب کیا ہے، پاکستان جو ہے وہ بنگلہ دیش کو، کوئی ہمارا لیڈر یہ نہیں کہہ رہا کہ جی ہم نے بنگلہ دیش کو دوبارہ پاکستان بنانا ہے۔ لیکن اگر فرض کریں ایک چٹاگانگ میں کچھ جہاز چلا گیا، کچھ اسلحہ چلا گیا، یہ تو کچھ بھی اسلحہ نہیں ہے، یہ تو جو انڈیا کی ایک اسٹیٹ ہے اس کے پاس زیادہ اسلحہ ہوتا ہے جتنا اسلحہ گیا، تو اتنا شور کیوں مچا ہوا ہے؟ یہ کیوں کہا جائے جی پاکستان تو جی ایٹم بم دے دے؟ پاکستان نے کس کو ایٹم بم دیا ہے؟
پاکستان نے کسی ملک کو ایٹم بم نہیں دیا. پاکستان ایک آزاد ملک ہے. پاکستان کا جو ایٹامک پروگرام ہے وہ اس کے اپنے جو حفاظت ہے, اس کی اپنی تنصیبات ہے اس کے مطابق. اور ابھی پاکستان نے میزائل کا تجربہ کیا ہے تو وہ بھی پاکستان کے اپنے معاملات میں ہے, اور ظاہر ہے کہ وہ ایسی صورتحال تو نہیں ہے. پاکستان نے تو انڈیا کو بھی یہ کہا تھا کہ ہمیں اب ہم چونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایٹمی صلاحیت حاصل کر چکے ہیں, ہمیں کچھ اور سوچنا چاہیے. مجھے واقعہ یاد آتا ہے کہ کلدیپ نیر جو ہیں وہ بیان کیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر ایکو خان سے ملنے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں آپ کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ انڈیا جو ہے وہ بڑا ملک ہے, تو اگر آپ 10 ایٹم بم بنائیں گے تو ہم 100 ایٹم بم بنا لیں گے, تو آپ تو ہمارا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. تو اس پہ ڈاکٹر ایکو خان نے کہا تھا کہ نہیں, آپ کو بات اور طرح سے سوچنی چاہیے. انڈیا کو ختم کرنے کے لیے 7 ایٹم بم بنانے کی ضرورت ہے, پاکستان کو ختم کرنے کے لیے 3 ایٹم بم بنانے کی ضرورت ہے. اتنے بھائی بن چکے ہیں, اب زیادہ بنا کے کیا کرنا ہے؟ ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے, ہمیں اس خطے سے غربت کی بات کرنی چاہیے. تو لیکن میں بات کر رہا تھا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کیا پاکستان ایٹم بم دے دے گا اور وہ ایٹم بم جو ہے وہاں سے ڈھاکہ سے چلے گا اور جا کے دہلی کو تباہ کر دے گا؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوگا. اگر فرض کریں کہ لڑائی ہوتی ہے, کبھی ایسا ہوتا ہے, تو پھر یہ لاہور سے چلے گا, اسلام آباد سے چلے گا, کوٹھا سے چلے گا, یہ ڈھاکہ سے چلائیں گے. کیوں چلائیں گے ڈھاکہ سے؟ ایسا ربش چیز ہے, ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا. پاکستانی حکمران جو ہیں کبھی بھی انہوں نے اس طرح سے نہیں سوچا کہ انڈیا کو تباہ کر دیا جائے, انڈیا کو کر دیا جائے. کیونکہ یہ دونوں ملک اتنے قریب ہیں کہ اگر فرض کریں ایک آپ یہ دیکھیں, یہ اتنی ان کے ہاں اتنی قربت ہے کہ بھائی یہ جو آپ کی سموگ ہے, یہ اس پنجاب میں پیدا ہوتی تو یہ پورا ہمارا پاکستان جو ہے اس سے متاثر ہوتا ہے. دلی پہ اگر فرض کریں آپ ایٹم بم گرا دیں تو کیا لاہور بچ جائے گا اس کے اثرات سے؟ دلی کا ایٹم بم جو ہے اگر اس پہ گرتا ہے یا اس پہ تباہی ہوتی تو لاہور کا آدھے پاکستان کو وہ اثر انداز ہوگا, شاید پورے پاکستان کو اثر انداز کر دے گا, اس پہ ہوگا. تو اس پہ تو ہے نا لوگوں نے سوچا ہوا. اسی طرح سے اگر آپ اسلام آباد پہ ایٹم بم گراتے ہیں تو کیا ہوگا؟ اس کا دلی نہیں بچے گا, سب بیمار ہو جائیں گے. بہت بڑی تباہی جو ہے وہ انڈین حصوں میں بھی ہو جائے گی. یہ دونوں ملک ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے, یہ اس میں ایٹم بم کا استعمال کرنے کا کوئی آپشن ہی نہیں ہے. اور یہ بالکل ربش بات ہے, بالکل احمقانہ بات ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے ایٹمی صلاحیت بنا دے گا. ہاں, ایک اور مسئلہ پیدا ہو رہا ہے, وہ مسئلہ جو ہے اس نے انڈیا کو پریشان کیا اور اس کی چیخیں نکل رہی ہیں. اور جو سب سے فائدہ تھا حسینہ کی گورنمنٹ کا, شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کا, وہ انڈیا کو تھا. وہ کیا تھا؟ آپ کے علم میں ہوگا کہ جو بنگلہ دیش ہے اس کی کوئی 4000 کلومیٹر کا جو بارڈر ہے وہ اور انڈیا کا بارڈر کامن ہے. تھوڑا سا جو بارڈر ہے وہ برما کے ساتھ ملتا ہے بنگلہ دیش کا, اور کچھ 7 اسٹیٹس ہیں جو بنگلہ دیش کے دوسری طرف ہے, اور ان کو کوئی یہ ایک چھوٹا سا چکن نیک کہتے ہیں, ایک چھوٹا سا راستہ جو ہے 20 کلومیٹر چوڑا ہے, کوئی 50 کلومیٹر لمبا, یہ ملاتا ہے. اور دوسری طرف چین بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ راستہ بند ہو جاتا ہے تو ان ریاستوں سے اس کا ختم ہو جاتا ہے. یہ اسی طرح کی حرکت کی گئی ہے نا کہ یہ جب گرداسپور کا جو تحصیل تھی یہ دے دی گئی پارٹیشن کے وقت اس کو انڈیا کو, تو یہ سارا مسئلہ کشمیر پیدا ہو گیا. اگر گرداسپور کی تحصیل جو ہے وہ نہ دی جاتی تو پھر وہ کیا تھا؟ پھر زمینی راستہ جو ہے وہ انڈیا کو نہ ملتا کشمیر کا, اور اگر زمینی راستہ نہ ملتا تو انڈیا جو ہے اس کا کنٹرول کرنا کشمیر کو پاسبل نہیں تھا. یہ گرداسپور کی تحصیل نے انڈیا یہ سارا مسئلہ کشمیر پیدا کیا ہے. اسی طرح سے اگر یہ چکن نیک نہ بنتا تو وہ 7 ریاستیں جو ہندو ریاستیں ہیں, جو ہندو وہاں ڈومینیٹنگ, عیسائی بہت ڈومینیٹنگ ہے اور عیسائیوں کو بڑا ظلم بھی وہاں ہو رہا ہے, تو وہ چکن نیک نے ایک طرح سے جوڑا ہوا ہے انڈیا کے ساتھ, اس کو پوری باڈی کے ساتھ جوڑا ہوا ہے 7 ریاستوں کو. اب جو 7 ریاستیں ہیں وہ وہاں بھارت میں کے خلاف سخت نفرت پائی جاتی ہے. بے شمار ہم نے ایسے ٹریولاگ پڑھے ہیں, لوگوں کی باتیں سنی ہیں, وہاں کے لیڈروں کی باتیں آتی ہیں کہ جی انہیں تو انڈینس کو تو اب یہاں پہ ویزا لے کے آنا پڑے گا. جب یہ بنگلہ دیش بنا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کلکتہ سے بنگال سے بنگلہ دیش کے تھرو روٹس مل گئے جس کے ساتھ سپلائیاں جاتی ہیں, کنٹرول جاتا ہے. تو یہ کنٹرول ان ریاستوں میں بہتر ہو گیا. اب یہ کنٹرول جو ہے ختم ہو گیا ہے, کنٹرول خراب ہو گیا ہے. ابھی بنگلہ دیش نے کوئی ایسی پابندی تو نہیں لگائی, لیکن انہیں خوف ہے کہ آنے والے دنوں میں جس طرح سے تعلقات خراب ہوں گے ہمارے, تو اس طرح سے ہی ہم پہ پابندیاں لگ سکتی ہیں کہ ہمارا یہاں پہ ہم لائز نہیں بھیج سکیں گے, کنٹرول نہیں بہتر کریں گے. کیونکہ ابھی ایک اور بات بھی تو ہوئی ہے نا کہ جی جو انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے جو وہاں پہ اس پہ ایک جھگڑا پڑا ہوا ہے کہ جی شاید بنگلہ دیش جو ہے اس ایریا میں انٹرنیٹ نہ جانے دے. تو جو ایک کنٹرول ہے دلی کا ان ساری ریاستوں پہ, وہ اس کا راستہ جو ہے ایک آپ یوں سمجھے بنگلہ دیش ہے. بھارت کو کوئی اس کی دوسری چیز سے زیادہ اہمیت نہیں ہے. سب سے زیادہ اہمیت یہ ہے کہ اس کا کنٹرول وہاں پہ رہے, کیونکہ وہ 7 ریاستیں اگر یہ
اس چکن ایک بند ہو جاتا ہے، کسی جگہ سے اس کو بند کر دیا جاتا ہے یا کچھ اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے اور بنگلہ دیش کے ساتھ اس کا کنٹرول نہیں ہوتا، تو وہی صورتحال تقریباً پیدا ہو جائے گی جو پاکستان کے لیے تھی کہ پاکستان جو ہے اس کو انڈیا کے تھرو جانا پڑتا تھا، 1000 میل کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور پھر آپ کو پتا ہوگا گنگا طیارہ راہ کی سازش تھی، وہ انہوں نے جلایا اور اس کے ذریعے وہ جو فضائی راستے بند کیے گئے اور پھر پاکستان کو بڑا لمبا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ وہی صورتحال اب پیدا ہو رہی ہے کہ اگر بنگلہ دیش جو ہے وہاں پہ ہاسٹائل گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ اجازت نہیں دیتی آپ کو کمیونیکیشن کی وہاں پہ ان ریاستوں میں، اگر آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ وہاں پہ آپ سپلائیز بھجوا سکیں، تو وہاں پہ آپ کا کنٹرول ختم ہوگا وہ۔ اچھا، اور دوسری بات یہ کہ وہ تو وہاں تو عیسائی اثر و رسوخ ہے، وہاں پہ ایسے ہندو موجود ہیں جو آپ کی مین جو نارتھ کی جو آئیڈیالوجی ہے ہندو آئیڈیالوجی کو نہیں مانتے، تو خطرہ یہ پیدا ہوتا ہے وہ ریاست آزاد نہ ہو جائے۔ ایک نئی ریاست کے پیدا ہونے کا جو خطرہ ہے اس خطے میں، وہ انڈیا کو اس نے ڈرایا ہوا ہے۔ منموہن سنگھ نے کہا تھا 2006 میں کہ جو 2.5-3 جو ہے وہ چل رہی ہیں یعنی تحریکیں، اس میں ان کا خیال تھا کہ یہ نکسل باڈی سب سے خطرناک ہے، نکسل باڈی سے بھی خطرناک جو ہے ایک جغرافیہ کے اعتبار سے وہ تحریکیں ہیں یا وہ صورتحال ہے جس کا شکار جو ہے یہ اس وقت انڈیا جو ہے وہ ان 7 ریاستوں میں ہے۔ تو اس لیے انڈیا یہ چاہتا ہے کہ بنگلہ دیش میں شیخ حسینہ کی حکومت قائم، لیکن بنگلہ دیش کو اپنے مفادات دیکھنے ہیں، انڈیا کو حماقت سے بات، انڈیا کو وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کی حکومت نہیں قائم کرنی، اس عزم سے باز آنا ہے۔ حسینہ کی حکومت قائم نہیں کرنی، اس سے باز آنا ہے۔ بنگلہ دیش کے عوام کو اپنی قسمت کا فیصلہ، اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنے دینا ہے، یہ اجازت دینی ہے۔ 1971 میں کب سان ہے، اس میں پاکستان کا بہت قصور تھا، پاکستان کے حکمرانوں کا بہت قصور تھا، لیکن دنیا میں، انڈیا میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، ملک اپنا راستہ تلاش کر لیتے ہیں۔ انڈیا نے وہاں مداخلت کر کے وہ کوئی راستہ تلاش کرنے کے دروازے بند کر دیے تھے، اور ہم دیکھتے ہیں اس میں راہ کی سازشیں بھی اب سامنے آ گئی ہیں، راہ کا کردار بھی سامنے آ گیا دوسرے اداروں کا۔ تو اس طرح سے تو پڑوسی ملک ایک دوسرے کے معاملات میں دخل نہیں دیتے جیسے انڈیا دیتا رہا۔ اب انڈیا رولے میں ہے، اب انڈیا پرابلم میں ہے، وہ 7 ریاستیں کسی وقت بھی ایک نیا ملک بن سکتی ہیں، اور یہی خطرہ ہے، یہی خوف ہے جو انڈیا کو کھائے جا رہا ہے۔ اللہ آپ کا حامی ناصر۔